السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات مومن۔ آج آپ کی پیش خدمت ہے ہر جائز مقاصد کا پورا ہونا اور مصیبتوں سے حفاظت کا مجرب وظیفہ۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آپ کے لیے جو بھی وظیفہ لے کر آتا ہوں وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں، اگر آپ ابھی تک اس چینل کا ممبر نہیں بنے ہیں تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور شریعت اسلامی یا کسی بھی وظیفہ وغیرہ سے متعلق آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور تشفی بخش جواب ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ ناظرین، اس وظیفہ کا ترکیب عمل آپ غور سے سنیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ترکیب عمل یہ ہے کہ کسی بھی مہینہ کا نیا چاند دیکھنے کے بعد پہلے جمعے سے مستقل 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی یہ مہینہ مثلاً یہ مہینہ رجب کا ہے، اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہوگا، تو شعبان کی 1 تاریخ کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ آئے گا اس جمعہ سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور یہ 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ دن میں یا رات میں کوئی ایک وقت متعین کر لیں اور جگہ متعین کر لیں۔ یاد رہے کہ جو جگہ اور وقت آپ نے متعین کیا ہے 7 دن تک روزانہ مسلسل اسی جگہ پر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وقت اور جگہ تبدیل کرنا پڑ جائے تو مشکل نہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت اور جس جگہ کو آپ نے منتخب کیا ہے اسی جگہ اور اسی وقت پر آپ 7 دن تک اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ مقصد آپ کو ہر حال میں پورا ہوگا۔ اگر آپ 1 ہفتہ کریں اس مہینے میں، آپ کا اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر اگلے مہینہ کریں، اگر اگلے مہینہ بھی نہیں پورا ہوا تو آپ تیسرے مہینہ کریں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کا وہ جائز مقصد پورا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ کا وہ مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو وہ عمل کیا ہے، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا اللہ یا ہوا 1000 مرتبہ پڑھے، جمعہ کے دن یا اللہ یا ہوا 1000 مرتبہ پڑھے، پھر سنیچر کے دن یا رحمان یا رحیم 1000 مرتبہ، اتوار کے دن یا واحد یا احد 1000 مرتبہ، سوموار کے دن یا صمد یا وتر 1000 مرتبہ، منگل کے دن یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، بدھ کے دن یا حنان یا منان 1000 مرتبہ، جمعرات کے دن یا ذل جلال والاکرام 1000 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ ہاں، اور یہ یاد رہے کہ یہ دعا آپ چاہے اپنی زبان میں مانگیں یا آپ اردو میں مانگیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس دعا کو جمعہ کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو مانگیں۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان عظیم اور مبارک ناموں کے واسطے سے کہ آپ رحمت بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ خاندان پر، اور سوال کرتا ہوں کہ مجھے شامل فرما لے اپنے مقرب اور نیک بندوں میں، مجھے یقین کی دولت عطا فرما، دنیاوی امراض اور مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے اپنی امان میں رکھ، ظالموں اور دشمنوں سے میری حفاظت فرما، ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کو شر سے ہٹا کر خیر کی توفیق عنایت کرنا آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ یا اللہ، میری اس درخواست کو قبول فرما، یہ میری صرف ایک کوشش ہے، بھروسہ اور توکل آپ ہی پر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ
جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس کی نیت کر لی جائے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو لگاتار ہر مہینہ کے پہلے جمعہ سے 7 دن تک کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی مصیبت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔